بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين अम्मा बाद हम लोग अलाम सुन्नत المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للإمام حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله। इस किताब को हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग इस वक्त सवाल नंबर 148 पढ़ने जा रहे हैं और हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से ये हल्का नंबर 54 है। तो सवाल नंबर 148 में मा यक़्तज़ीहि सबक़ुल मक़ादीर बिश्शक़ावति वस्सआदा, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। जी शेख शुरू करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। माज़ा यक़्तज़ीहि सबक़ुल मक़ादीर बिश्शक़ावति वस्सआदा। अल-जवाब, इत्तफ़क़त जमीउल कुतुब अस्समाविय्यति व सुनन नबविय्यति अला अन्नल क़दर अस्साबिक़ ला यमनअुल अमल व ला यूजिबुल इत्तिकाल अलैहि बल यूजिबुल जिद्द वल इज्तिहाद वल हिर्स अलल अमल الصالح। ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها على بعضهم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا، اعملوا كل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية، فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كل من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، وهو مهيئ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب مرتبطة यहाँ फतहा है ना शेख किताब में? नहीं, मुर्तबिततुन ही सही है, मुर्तबिततुन जी नहीं जी, होगा। مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها، كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر ما كنت أشد اجتهادا القدر जी ما كنت أشد اجتهادا مني। ما كنت है, ما كنت है शेख? नहीं, मा कुन्तु ही होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बाकायदा फतहा के साथ है, तो मैं इसे जम्मा बना लेता हूँ। मा कुन्तु अशद्दु इज्तिहादम मिन्नी अलआन, वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहरिस अला मा यनफ़अुक वस्तईन बिल्लाहि वला तअजज़। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा क़ील लहु अरअयत दवाअन नतदावा बिहा वरुक़न नस्तरक़ीहा हल तरुद्द मिन क़दरिल्लाहि शैअन, क़ाल हिय मिन क़दरिल्लाह, यानी अन्न अल्लाह तआला क़द्दर अल-ख़ैर वश-शर्र व अस्बाब कुल्ल मिनहुमा। और पढ़ो शेख? जी पढ़ें, और एक पढ़ें। जी, दलीलुल मर्तबति सालिसति व हुवल ईमानु बिल मशिय्यह। अस्सवाल, मा दलीलुल मर्तबति सालिसति व हुवल ईमानु बिल मशिय्यह। क़ाल तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। वक़ाल तआला वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। वक़ाल तआला मन यशाइल्लाहु युضलिल्हु वमन यशा यजअलहु अला सिरातिन मुस्तक़ीम। वक़ाल तआला वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदह।
وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا وقال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم وقال تعالى فعال لما يريد وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى وقال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء وقال صلى الله عليه وسلم في نومهم في الوادي إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء وقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء لا تقولوا ما شاء الله ولا شاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله وحده जी क्या है आपकी इबारत में कैसे हैं बढ़ते हैं ला तक़ूलू لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله وحده وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين وإذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشية والإرادة ما لا يحصى काफी है शेख जी पढ़ सकते हैं तो वो भी एक सवाल और भी पढ़ लें ताकि बात मुकम्मल हो जाए उसके काफी बाद अलग तवील है शेख काफी जी तवील सवाल भी तवील है जवाब भी तवील है हाँ ठीक है पढ़ लें कोई बात नहीं क्योंकि मुमकिन है इंशाल्लाह लोग पढ़ लेंगे الجواب لمن قال كيف يشاء الله ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه السؤال قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته وأنه لو شاء لم يكن ذلك فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحب الجواب اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين إذا إرادة كونية قدرية وهي المشيئة كونية قدرية पूरा नकेरा जी إرادة كونية قدرية وهي المشيئة ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا لا ملازمة ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وقوله تعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم
الآيات وغيرها وإرادة دينية شرعية. الثاني يعني الثاني جی وإرادة دينية شرعية مختصة بمراض الله ومحابه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، وغيرها من الآيات. وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق جي فتجتمع الإرادة فتجتمع ميم کو کسرہ ہے شیخ جی فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي. فالله سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته وهدى لإجابته من شاء منهم، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ علام السنة المنشورہ لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورہ، اس کتاب میں ہم لوگ آج سوال نمبر 148 پڑھ رہے ہیں، اور اس میں حلقہ نمبر 54 ہے. ما يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة. ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ سوال جو انہوں نے باندھا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، اس کو غور سے پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں اسی سوال سے واضح ہو جائیں گی. تو دیکھیے، جیسے ہم لوگ مراتب القدر پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی اس کے کیا مراتب ہیں: العلم والکتابۃ والمشیئۃ والخلق. علم کے انہوں نے دلائل دیے، پھر کتابت کے دلائل دیے، اور اس کے بعد اب وہ مشیئت کے دلائل دیتے آ رہے ہیں. اب اس سے پہلے یہاں ایک چیز ہے جو احادیث میں ذکر ہوا ہے کہ ہر آدمی شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یہ چیز لکھ دی گئی ہے. اچھا، جب یہ چیز لکھ دی گئی ہے تو اس کا کیا تقاضا ہے، کیا مطلوب ہے ایک انسان سے؟ کیا وہ تقدیر پر بھروسہ کر کے خاموش بیٹھ جائے کہ جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا، یا یہ کہ کچھ عمل کرے، کچھ کام کرے؟ اور یہ سارے جتنے بھی انسانوں کے ذہن میں خیالات آ سکتے تھے وہ سارے صحابہ نے سوالات کر لیے. صحابہ نے پوچھا بھی کہ کیا ہم لوگ عمل کیے بغیر جو ہمارا نصیب ہے، جو ہمارے قسمت میں لکھا ہوا ہے، اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی. یہ دیکھیے، یہ محل استشہاد ہے. اور آج بھی جو لوگ بھی اس طرح کا سوال کرتے ہیں، کیا جو ہونے والا ہے اس کو کون ٹالے گا؟ تو چھوڑ دیں گے ہم لوگ عمل. تو کیا جواب ہوگا اس کا مشائخ؟
جی عمل چھوڑ دیں گے تو پھر جو ہے نا پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا ہمیں خود پتا ہے نا. عمل جی تو ضروری ہے. عمل تو ضروری ہے. جس طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اما شاکرا و اما کفورا. آپ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے، یا تو شکر گزار بنو یا تو ناشکرے بنو. تو پھر اگر انسان یہ ناشکری کی راہ اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی راہ اختیار کرے تو پھر ایسا بندہ تو ناشکرا ہی بنے گا، اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہی بنے گا، شکر گزار تو نہیں بنے گا. اور جب ناشکرا بنے گا تو باقاعدہ اس کے عمل کی سزا اس کو مل بھی سکتی ہے. اگر آخر دم تک وہ توبہ کر کے نہیں مرا تو پھر اس کو اس کے اعمال کی سزا بھگتنی ہوگی. تو کسی بھی صورت میں تقدیر پر عمل کر کے یا تقدیر پر بھروسہ کر کے یا تقدیر پر تکیہ کر کے تقدیر کا حوالہ دے کے آپ عمل چھوڑ نہیں سکتے. تو تقدیر کا لکھ دیا جانا، شقاوت اور سعادت کا لکھ دیا جانا ترک عمل کے لیے دلیل نہیں ہے، حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے مشائخ، بات واضح ہے؟ جی 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 شیخ بالکل. ہاں تو دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں اسباب سے مقدر کر رکھی. آپ چاہتے ہیں، جس طرح ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں. آپ کو اس کی تیاری کرنا ہے، وہ اسباب کو اختیار کرنا ہے، تبھی جا کے آپ کا سفر مکمل ہو سکتا ہے. آپ گھر بیٹھے بیٹھے منزل میں پہنچ جانے کے خواب دیکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب سے سارے معاملات کو معلق کر رکھا ہے. تو ہر آدمی کو چاہیے کہ ان اسباب کو اختیار کرے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، وہ نیک اعمال کرے جو جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ ساری چیزیں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ براہ راست صرف آپ کا عمل جو ہے جنت میں لے کے نہیں جائے گا. جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل نہ ہو جائے تو کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اچھا دیکھیے اب یہاں پر بعض صحابہ کا عمل وہ بیان کر رہے ہیں کہ اب جب مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، اب اس کے بعد مجھے آپ اور زیادہ عبادتوں میں آگے بڑھتا ہوا پائیں گے. یہ جملہ سلف صالحین میں سے کسی نے کہا اور یہ منقول ہے. تو اور یہ صحابہ میں سے بعض صحابہ نے یہ بات کہی. جب یہ تقدیر کی احادیث انہوں نے سنی تو کہا کہ اب ہم اور زیادہ محنت کریں گے نیک عمل میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، دیکھیے احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز. دیکھو آپ کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کو جو چیز فائدہ پہنچائے گی اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ بالکل کوشش کرو یا اس کی رغبت رکھو اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. صرف خواہش کی بنیاد پر ساری چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے اور تھک ہار کے بیٹھنا نہیں. لا تعجز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث. اور اسی طرح ایک صحابی نے جب کہا اے اللہ کے رسول، یا پوچھا اے اللہ کے رسول ہم تو دیکھیے کبھی علاج بھی کرتے ہیں اور کبھی رقیہ شرعیہ کرتے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو روک دے گی؟ یعنی کہ اگر ہمارے حق میں شفا لکھی ہوئی ہے یا شفا نہیں لکھی ہوئی ہے، ہم یہ ساری چیزوں کو پڑھ لیں گے تو کیا شفا مل جائے گی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہو تو ملے گی، نہیں لکھی ہوگی تو نہیں ملے گی. اچھا یہ آپ دوا اختیار کریں گے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور دوا اختیار کرنے کے بعد آپ کو شفا ملے گی یہ بھی لکھا ہے. اب دیکھیے بہت سارے مریض ہوتے ہیں، ایک ہی مرض، کئی لوگ اسی دوا کو استعمال کرتے ہیں، چند لوگوں کو شفا ہوتی ہے چند لوگوں کو نہیں ہوتی. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے یہ ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں. یہاں دیکھیے کہا حل ترد من قدر اللہ شیئا،
کیا اگر ہمارے حق میں شفا نہیں لکھی ہوگی تو کیا یہ دوا پینے سے ہم کو شفا مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ آپ تو دیکھتے ہیں بہت سارے بیمار ہوتے ہیں، ساری دوائیں، سارے ٹیسٹ سب نارمل معلوم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بیمار ہیں، ان کو پریشانی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی ان اللہ تعالی قدر الخیر والشر واسباب كل منهما، سارے چیزوں کے اسباب اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھے ہیں۔ اب آدمی اس کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دے گا، یہ ساری چیزیں بھی لکھی ہوئی۔ اچھا دیکھیے، اس کے بعد جو دوسرا یہاں پر مشیت کے تعلق سے جو دلائل دے رہے ہیں، ما دلیل المرتبۃ الثالثہ وهو الایمان بالمشیئہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، یا مراتب جو قدر کے مراتب ہیں اس کے اندر جو تیسرا مرتبہ ہے المشیئہ ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت۔ تو اس کے کیا دلائل ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہو رہا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی چیز یہاں نہیں ہو رہی۔ جو لوٹ مار، چوری، یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ جب تک اس میں شامل نہ ہو یہ ساری چیزیں ناممکن ہے کہ یہ دنیا میں ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، ارادہ کونیہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اسی سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ ارادہ شرعیہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، پسند نہیں کرتا کہ اس دنیا میں چوری ہو۔ اچھا چلیے دیکھیے، یہاں پر کئی ایک دلائل دیے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تو مشائخ یہاں پر اس آیت کے اندر کیا بات بتلائی جا رہی ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کیا مطلب ہے؟ اس کو مختصر انداز میں بتائیں، اس کو یا تو اس کے معنی کو تھوڑا اس کا ترجمہ ہو جائے تو بہتر انداز سے بول سکتے۔ تم نہیں چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی ہم جو بھی چاہ کے کرتے ہیں وہ آلریڈی اللہ تعالیٰ چاہا ہوا ہوتا ہے۔ ایوہ یہ بات ہے۔ تو آدمی جو بھی چاہ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے برابر، یہ انسان وہ چیز کو ہی چاہے گا۔ مثلا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس سال بہت ساری نیکیاں کرنے کا موقع ملے، آپ چاہتے ہیں مان لیں علی سبیل المثال، علی سبیل الافتراض 10,000 نیکیاں کریں، آپ یہ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود یہ بات چاہا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آلریڈی یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سال 10,000 نیکیاں کریں، اور آپ برابر وہی چاہتے ہیں، تو آپ کا جو اختیار ہے، آپ کی جو چاہت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چاہت کے تابع ہے۔ سمجھ رہے مشائخ؟ جی جی بالکل بالکل شیخ بالکل۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ 10,000 نیکیاں آپ کریں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے میں 11,000 کر لوں، تو لیکن آپ جا کے رکیں گے کہاں؟ وہی 10,000 پہ جا کے رک جائیں گے۔ ہاں بس یہ بات سمجھنے کی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان خواہش کرتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے، انسان کا ارادہ یہ ہے کہ میں برابر 10 نہیں 12 کو پہنچ جاؤں، لیکن وہ آخر کو جا کے پہنچے گا وہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے اس کے مقدر میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے مشاہد؟ جی شیخ۔ جس طرح کیا کہتے ہیں دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں فرسٹ آؤں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں فرسٹ آؤں، لیکن آتا ہے کون فرسٹ؟ وہاں پہ 10 کے 10 تو فرسٹ نہیں آتے، آتا ہے فرسٹ وہی جس کی چاہت، جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوا کہ یہ فرسٹ آئے۔ بھاگ کے مقابلے میں، دوڑنے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ فلاں زید یا عمر یا بکر یہ فرسٹ آئے، تو حالانکہ 10 لوگ چاہ رہے تھے، ہوا وہاں پر وہی جو اللہ نے چاہا۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ادب بھی سکھلایا ہے۔ کل کو کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں، آپ کہیں کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا، نہیں کل میرے پاس پیسے ہیں میں یہ چیز خرید کر ہی رہوں گا، مجھے انشاءاللہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ
قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کسی بھی چیز کو معلق کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو دیکھیے مزید یہاں پر کئی ایک آیتیں ہیں جو اس بات کو، اس معنی کو واضح کر رہی ہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اور جس کو چاہتا ہے کہ اس کو گمراہ کر دے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، بالکل وہ اپنے آپ میں کڑتا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، اس کو اصبع سب پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ان کو پھیرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ ایک وادی میں قیام کیے، آرام کیے، تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو جب چاہا لے لیا اور جب چاہا واپس کر دیا۔ تو مطلب یہ کہ برابر آپ کی نیند یہاں سے یہاں تک ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا تھا، اس وقت آپ کی روح لے لی گئی تھی، تو ایک حد تک احساس آپ کا نہیں تھا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، تو یہ آیت سورہ زمر کی جو ہے اس سے بھی وہ بات واضح ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی، اشفعوا تؤجروا ویقضی اللہ علی لسان رسولہ ما شاء، لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولکن قولوا ما شاء اللہ وحدہ۔ تو برابر اللہ تعالیٰ ہی جو چاہتا ہے وہی ہوگا، یہ بات ہمیں کہنا چاہیے، جو وہ چاہے اور جو اللہ چاہے ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ ایسے کہہ سکتے ہیں ماشاء اللہ ثم شاء فلان۔ دیکھیے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ بھی اللہ بھلائی کرتا ہے دین میں اسے فقاہت سمجھ عطا کرتا ہے۔